دکھوں میں مسکرانا کوئی عورت سے سیکھے، ہر دکھ کو اکیلے میں سہ جانا کوئی عورت سے سیکھے، اپنا ہر غم بھول کر اپنوں کی خوشی کے لیے ہر حد سے گزر جانا کوئی عورت سے سیکھے، قربانی کا اگر مطلب کسی کو معلوم نہیں تو پھر اپنی خواہشوں کی قبروں پر پھول چڑھانا کوئی عورت سے سیکھے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہوپفلی آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج میں بات کروں گی ایک جاب کی جو کہ آپ نے 24 گھنٹے کرنی ہے۔ اس جاب میں آپ کو کوئی چھٹی نہیں ملے گی اور نہ ہی سیلری ملیں گے، تو صرف تانے، اور وہ جاب ہے ہاؤس وائف۔ سب سے پہلے میں بات کروں گی کہ ہاؤس وائف کرتی کیا ہے۔ وہ اپنے سارے سپنے، ساری خواہشات چھوڑ کر اپنی فیملی کے سپنوں کو اپنا بنا لیتی ہے۔ سب سے پہلے اٹھنا اور دیر رات تک سب کا کام کرتی رہتی ہے، سب کو گرما گرم کھانا دیتی ہے، خود وہ ٹھنڈا کھاتی ہے۔ ایک ہاؤس وائف کو گھر کے ہر فرد کی ہر ضرورت کا، ہر چھوٹی بڑی بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے، چاہے وہ ہسبینڈ کی سوکس ہوں، ساس کی دوائی ہو، یا پھر سسر کی چائے، یا بچوں کی پڑھائی ہو۔ جب کسی مرد سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی وائف کیا کرتی ہے، تو جواب دیتے ہیں کچھ نہیں کرتی، شی از جسٹ اے ہاؤس وائف۔ یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ وہ صرف ہاؤس وائف ہے۔ آپ ایک بار اس کی زندگی جی کر تو دیکھو۔ جو ہاؤس وائف ہے وہ پورے گھر کو مینیج کرتی ہے، تو وہ ہوئی مینیجر۔ وہ ہر کام پہلے سے ہی پلان کر کے رکھتی ہے، تو وہ پلانر ہے۔ بچوں کو پڑھاتی ہے، تو وہ ٹیچر ہے۔ آپ کی چھوٹی چھوٹی پرابلمس میں آپ کا ساتھ دیتی ہے، مشورہ دیتی ہے، تو وہ کونسلر ہے۔ وہ لذیذ کھانا بناتی ہے، وہ شیف ہے۔ گھر میں ہر کسی کی بیماری میں ان کا خیال رکھتی ہے، تو وہ ایک نرس ہے۔ بچوں کو اسکول اور ٹیوشن لے کر آتی ہے، لے کر جاتی ہے، تو وہ ایک ڈرائیور ہے۔ ہر چیز کی بچت کرتی ہے، ایک بجٹ کے ساتھ گھر کو اچھی طریقے سے چلاتی ہے، آپ کا پیسہ بچاتی ہے، تو وہ ایک بزنس مین ہے۔ اگر اس کو ایک نوکری کی طرح آور ٹو آور گنے اور اس کی سیلری طے کی جائے، تو دنیا کے 90% لوگ اس کی سیلری افورڈ ہی نہیں کر پائیں گے۔ یہ ڈیوٹیز پرائس لیس ہیں۔ اگر ہاؤس وائف یہ سب پیار میں کرتی ہے، تو بدلے میں پیار اور عزت تو اس کو ملنی ہی چاہیے نا۔ لیکن نہیں، بدلے میں کیا ملتا ہے؟ آفس کے سارا غصہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں غلطیاں نکالنا اور تانے دینا۔ سب سے زیادہ ایکسپیکٹیشن اس کو اپنے ہسبینڈ سے ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اس کے لیے اپنے ماں باپ، بہن بھائی، اپنا گھر اور اپنے ناز نخرے چھوڑ کر آئی ہے۔ ایٹ لیسٹ آج کی باتوں سے ہم یہ تو کوشش کریں کہ ریٹرن میں اس کو کیا دیں۔ 4 ایسے گفٹس جو کہ ہاؤس وائف ڈیزرو کرتی ہے۔ پہلا گفٹ ہے اپریسیشن۔ جی ہاں، اس کی قدر کرو۔ کیا لفظوں سے آپ نے کبھی اسے بتایا، اسے جتایا کہ اس کی قدر کیا ہے؟ سیکنڈ گفٹ ہے رسپیکٹ۔ اس کو عزت دینی چاہیے۔ جو ایفرٹس وہ آپ سب کے لیے کرتی ہے، اگر وہ اپنے کیریئر میں لگاتی تو وہ آج پائلٹ، ڈاکٹر یا سائنٹسٹ ہوتی۔ تھرڈ گفٹ ہے کیئر۔ جب آپ آفس سے آتے ہیں، چائے کا کپ بنا کر دیتی ہے، دن کیسا رہا پوچھتی ہے۔ کبھی تو بچے اور ہسبینڈ اس کی بھی کیئر کریں۔ سب سے لاسٹ گفٹ ہے جو ہاؤس وائف کو ملنا ہی چاہیے، وہ ہے سپورٹ۔ یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کے لیے کام کرتی رہے۔ کبھی تو ایسا سوچیں کہ کیسے اس کا کام کا بوجھ ہلکا ہو۔ ہاؤس وائف ہی ہے جو اپنی ذمہ داری کو اچھے سے نبھاتی ہے، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، اس نے اپنے کام کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے اور اپنی ذمہ داری کو وہ خوشی خوشی پورا کرتی ہے۔ ذلت اور رسوائی کے بعد بھی اگر کسی کو محبت میں قائم دیکھا تو وہ عورت کو دیکھا۔ کہا جاتا ہے کہ عورت کو اللہ نے بڑی فرصت سے بنایا ہے، لیکن میرج ہونے کے بعد اور مدر بننے کے بعد جو فیمیل ہوتی ہیں نا، ایک کے بعد ایک رسپانسبلٹی کو پورا کرتی رہتی ہیں، اور فرصت کیا ہوتی ہے اس کا مطلب تو اس کو یاد ہی نہیں رہتا۔ جو فیمیل پروفیشنل ایکٹیو ہوتی ہیں، ان کی ایفرٹس سب کو نظر آ رہی ہوتی ہے کہ وہ کیا کیا کر رہی ہیں، لیکن جب ہاؤس وائف کی بات ہوتی ہے تو ان کی ایفرٹس کسی کو نظر نہیں آتی۔ ان کی جو ایفرٹس ہوتی ہیں موسٹلی اگنور کر دی جاتی ہیں، جبکہ وہ بہت بڑی رسپانسبلٹی کو پورا کر رہی ہوتی ہے۔
گھر کو مینیج کرنا اور باقی سارے اپنے کاموں کو زیادہ اچھے طریقے سے کر پائے، ان میں اس کو سپورٹ کرنا، یہ رسپانسبلٹی نبھا رہی ہوتی ہے۔ لیکن سب کو یہ لگتا ہے کہ یہ گھر پر ہی تو ہوتی ہے، یہ کون سا بڑا کام کر رہی ہے، سب کی تھوڑی بہت ہیلپ کر دی تو کیا فرق پڑتا ہے، گھر کے تھوڑے بہت کام کر لیے تو کیا بڑی بات ہے۔ انہوں نے تھوڑے بہت کام کر لیے، پھر آرام بھی تو کر لیا، لیکن یہ بات وہ نہیں جانتے کہ جو ہاؤس وائف ہوتی ہے نا، اس کے کام کبھی ختم نہیں ہوتے، ایک کے بعد دوسرا کام اور دوسرے کے بعد تیسرا کام، اگر وہ ختم کر بھی لے تب بھی ایک کے بعد ایک کام نکلتا ہی رہتا ہے۔ اگر وہ تھوڑا آرام بھی کر لیتی ہے، تھوڑا ریسٹ کر بھی لیتی ہے، تو اس کے مائنڈ میں کام ہی چل رہے ہوتے ہیں کہ اب کون سا کام کرنا ہے، اب کس کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے، اب کس کو کیا پرووائڈ کرنا ہے۔ جاب کرنے والی لیڈیز کو تو پھر بھی چھٹی مل جاتی ہے، جبکہ فیملی والی اور بچوں والی رسپانسبلٹی جو ہوتی ہے نا، اس میں کبھی بھی چھٹی نہیں ملتی۔ ایک عورت ہی ہوتی ہے جو کہ ہاؤس وائف ہوتی ہے، تو ایک عورت مکان کو گھر بناتی ہے، مرد جیسا بھی مکان بنا لے اس کو گھر نہیں بنا سکتا، اس کو گھر کی شکل دینے کے لیے وہ عورت کا محتاج ہے، کیونکہ مکان تو اینٹوں اور سیمنٹ سے بن جاتا ہے، لیکن گھر کبھی نیک عورت کے بغیر نہیں بنتے۔ عورت قربانی کا دوسرا نام ہے۔ کہتے ہیں عورت جب بیٹی ہوتی ہے تو باپ کے لیے جنت کا دروازہ کھلواتی ہے، بیوی بنتی ہے تو اپنے شوہر کا آدھا دین مکمل کرواتی ہے، اور جب ماں کے درجے پر فائز ہوتی ہے تو جنت اس کے قدموں تلے رکھ دی جاتی ہے۔ تو یہاں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ عورت کی قدر کیجیے، چاہے وہ ہاؤس وائف ہے یا ورکنگ وومن۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اگر پسند آ جاتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ تو فرینڈس، آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی باتوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا رکھیں بہت سارا خیال اور مجھے رکھیں اپنی دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔